عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کپ کپا گئے، اپنے خادم کو ساتھ لیا، واپس مدینہ پہنچے، بیت المال کا دروازہ کھلوایا، وہاں سے آٹا اٹھایا، گھی نکالا، شہد نکالا اور اپنے غلام کو کہا اسلم یہ آٹے کی بوری میری کمر پہ رکھ دے۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین میں ساتھ ہوں اور آپ آٹے کی بوری اپنی کمر پر رکھیں گے؟ کہا اسلم کل قیامت کے دن جب مالک اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ اے عمر تیری حکومت میں لوگ بھوکے اور پیاسے سوتے تھے تو اس وقت میری جگہ جواب دہی تو دے گا؟ اگر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جواب دہی میرے ذمے ہے تو پھر حکومت کے معاملے میں جو کمی اور کوتاہی ہے اس کو پورا کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ آپ نے وہ بوری آٹے کی اپنی کمر پہ اٹھائی اور لے کر عورت کے گھر چل دی۔ وہاں گئے، عورت کو کہا تو آٹا گوندھ، خود آگ جلانے لگے۔ اسلم لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے اور لا کر چولہے میں رکھی۔ امیر المومنین نے اپنی داڑھی مبارک نیچے کر کے پھونکے لگا لگا کے آگ کو جلایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا عورت نے بچوں کو اٹھایا، امیر المومنین نے بچوں کو سامنے بٹھا کر ان کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ جب بچوں نے کھانا کھایا پیٹ بھر گئے، آرام سے سو گئے۔ اسلم کہتے ہیں جب تک بچے سو نہیں گئے میں اور امیر المومنین ہم دروازے پر بیٹھے رہے۔ یہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین، کہ مسلمانوں کی مثال دنیا میں رہتے ہوئے باہم آپس میں کس طرح ہے؟ کمثل الجسد الواحد، بالکل ایک جسم کی طرح۔ اور یہی اکائی ہے کہ پوری ملت، پورا معاشرہ، پورے انسان، بادشاہ سے گدھا تک سب ایک ہو کر رہے۔ طریقہ زندگی ایک ہے، اگر نماز ایک ہے، روزہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، رسول ایک ہے اور اللہ ایک ہے، شریعت ایک ہے، اسلام ایک ہے، تو پھر قانون میں بھی اکائی ہو اور مسلمانوں کی دکھ درد میں بھی اکائی ہو۔ اور یہ اکائی یہاں تک آگے جاتی ہے کہ اسلام کے پاس، مسلمانوں کی حکومت کے پاس، وفاق کے پاس جو اجتماعی مال آتا ہے اس میں بھی ایک ایک مسلمان کا حق ہوتا ہے۔ وفاق اکٹھا کرتا ہے، سوئی سے گیس نکلتا ہے، لیکن اس کی آمدنی پر صرف بلوچیوں کا نہیں، پاکستان کے ہر فرد کا حق ہے۔ چاغی سے لے کر مظفر آباد کے آخری کونے 8 مقام سے آگے ددنیال تک جو بچہ سانس لے رہا ہے وہ گرمی کی تپتی ہوئی سلگتی سرزمین پر رہتا ہو یا برفانی چوٹیوں پر رہتا ہو، اس کی رائلٹی پر ایک ایک پاکستانی کا، ایک ایک مسلمان کا حق ہے۔ جتنی اجتماعی آمدنی ہے، اسلامی اکائی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس پوری دنیا سے جتنا بھی مال جمع ہوتا ہے، آدھا فوجی کھا جائے، آدھا پولیس والے کھا جائیں، آدھا ماسٹر کھا جائیں، نو، بلکہ جتنے بھی دنیا پر مسلمان موجود ہیں وہ مجبور ہیں، معذور ہیں، سب کا اس مال پر حق ہے۔ یہ اسلامی اکائی ہے جس کی مثال پوری کائنات میں دنیا میں جتنے بھی ادیان اور مذاہب اور جتنے بھی ممالک ہیں پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اور اس کی مثال اور اس کا پریکٹیکل قرون اولیٰ میں مسلمان باقاعدہ پیش کر کے گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے
آپ رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے میری سنو اور میری اطاعت کرو. ایک عرابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ کی قسم نہ تیری بات کو سنیں گے اور نہ تیری اطاعت کریں گے جب تک تو اس بات کا جواب نہیں دیتا کہ یہ جو تو نے کرتا پہنا ہوا ہے یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے. سبحان اللہ. ایک کرتے کا سوال خلیفہ وقت سے ہو سکتا ہے, ایک قمیض کی جواب دہی امیر المومنین سے ہو سکتی ہے, ایک قمیض کے آنے کا سوال کہ آپ کے پاس یہ قمیض کہاں سے آئی اس کی جواب دہی کے لیے تیار 10 لاکھ مربع میل کا حکمران تیار کھڑا ہے. لیکن آج یہاں بات کرو احتساب کی, کہتے ہیں صدر اس سے ماورا ہے. احتساب صدر کے لیے نہیں, نیب صدر کے لیے نہیں, این آر او صدر کے لیے نہیں, لیکن یہاں امیر المومنین ممبر پہ کھڑا ہے اور اس سے سوال ایک قمیض کا ہو رہا ہے, یہ قمیض کہاں سے آئی؟ امیر المومنین غنیمت میں جو چادریں آئی تھی ان چادروں میں سے کسی جوان آدمی کی قمیض نہیں بن سکتی تھی, جبکہ مدینہ کے ہر باسی کو ایک چادر ملی تھی اور ایک چادر سے قمیض نہیں بن سکتی تھی, جبکہ آپ کے جسم پر قمیض ہے. پہلے جواب دیں یہ قمیض کیسے بنی ہے, اس کے بعد ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے. یہاں سوئس اکاؤنٹ بھر لو, لندن کے اکاؤنٹ بھر لو, پوری دنیا کے بینکوں کو لوٹ کے کھا جاؤ اور پورے ملک کا روپیہ اکٹھا کر کے دنیا کے بینکوں میں بھیج کے صدارت کی کرسی پر آرام سے بیٹھے رہو, کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن اسلامی اکائی کیا ہے کہ ایک بدو اور ایک دیہاتی وقت کے بادشاہ سے سوال کر سکتا ہے یہ قمیض کہاں سے آئی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے امیر المومنین سے یہ سوال کیوں کیا؟ کہتے ہیں سب کے لیے ایک چادر تھی, مجھے بھی ایک چادر ملی, امیر کے حصے میں بھی ایک چادر ہے, قمیض 2 چادروں سے بنتی ہے. امیر المومنین نے کہا میرا جواب میرا بیٹا دے گا. ابن عمر کھڑے ہوئے, کہا ہاں عبداللہ اپنے باپ کی صفائی کیسے پیش کرو گے؟ کہا جیسے تجھے ایک چادر ملی تھی مجھے بھی ایک چادر ملی تھی, میرے بابا کو بھی ایک چادر ملی تھی. ایک چادر سے نہ میری قمیض بن سکتی تھی نہ میرے باپ کی بن سکتی تھی. میں نے اپنے باپ کو کہا بابا آپ خلافت کی کرسی پر بیٹھتے ہیں, آپ مسند خلافت پر ہیں, آپ کے لیے اچھا کرتا ہونا اچھی بات ہے, میری چادر بھی لے لیں اور آپ اپنے لیے قمیض بنا لیں. یہ ہے اسلام کی اکائی جس کی مثال پوری دنیا کے تمام قوانین تمام تہذیبیں دینے سے بالکل قاصر ہے. کہ اگر اکائی قانون میں ہے, اگر اکائی دکھ درد میں ہے, تو اسی طرح اکائی اجتماعی مال میں بھی ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی. لوگو تم میں سے جتنے بھی لوگ دنیا پر موجود ہیں ہر ایک کے ذمہ کچھ نہ کچھ کام ضرور ہے. خلیفہ وقت, بادشاہ وقت جیسے پوری مملکت کے کاروبار کو چلاتا ہے تو اس سے نیچے نیچے عہدوں میں لوگوں کے پاس کام جو ہیں وہ منقسم ہے, تقسیم ہے. تو اس سے نیچے آ کر محلوں میں, گلیوں میں, پھر گھر میں, لیکن سب کو چاہیے کیا کہ بالکل ایک طریقے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کے مطابق دنیا کے اوپر اللہ کے قانون اور اللہ کے حکم کو جاری کرے. اور میں کہتا ہوں کہ دنیا میں آج اس جدید اور مہذب دنیا میں کتنے قانون بنتے ہیں,
اقوام متحدہ کتنے قوانین بناتی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں ایک قانون بنتا ہے، اس کو کبھی روس ویٹو کرتا ہے، کبھی کوئی قانون پاس ہونے لگتا ہے اس کو امریکہ ویٹو کر دیتا ہے، کبھی کوئی قانون پاس ہونے لگتا ہے اس کو چائنا ویٹو کر دیتا ہے۔ اب یہاں تو 7 یا 8 بڑے ہیں یا 6 بڑے ہیں جو اپنی مرضی کے قوانین بنواتے ہیں۔ یہ معاملہ اوپر سے نیچے تک اور نیچے سے اوپر تک خراب ہے۔ بین الاقوامی فورم پر 6 بڑے ہیں جو ویٹو کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے ملک میں آئے، یہاں 2-4 بڑے ہوں گے جو قانون نہیں بننے دیتے۔ پوری پبلک، پوری عوام، پورا ملک کسی ایک مسئلے پر یکجا ہو جائے، سڑکوں پہ آ جائے اور جمہور کثرت رائے سے اس قانون کو پاس کرنے کے لیے تیار بھی ہوں، لیکن صرف 1 بڑا یا 2 بڑے اگر اس کے آڑے آ جائے تو وہ قانون نہیں ہوتا۔ لیکن اسلام نے یہی اپنا درخشندہ ماضی چھوڑا ہے اور اس کی مثال پوری کائنات میں آنے والی انسانیت کے لیے قائم اور دائم کر کے چھوڑی ہے کہ انسانوں، اگر تم اللہ کے جاری کردہ اور بنائے ہوئے قانونوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے اور اکائی کی لڑی میں رہتے ہوئے ایک اللہ اور ایک رسول، ایک قرآن، ایک کتاب، ایک منشور، ایک قانون، تو پورے معاشرے کے لیے ایک قانون، پورے انسانوں کے لیے ایک قانون، غریب اور امیر کے لیے ایک قانون، فقیر اور بادشاہ کے لیے ایک قانون، چودھری اور کمی کے لیے ایک قانون، اور گلی کی نکڑ پر بیٹھا ہوا لوگوں کی 2-2 روپے میں جوتیاں گانڈنے والا موچی اور صدر ہاؤس میں صدارت کی کرسی پر بیٹھا ہوا صدر زرداری، سب کے لیے قانون بالکل یکساں ہو۔ اسی لیے اسلام نے نیچے سے تربیت شروع کی ہے، نیچے سے، کیونکہ لوگ جتنے اوپر جاتے ہیں وہ نیچے سے جاتے ہیں۔ کھیپ جتنی تیار ہوتی ہے نیچے سے تیار ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے نیچے سے لوگوں کو درست کرنا شروع کیا ہے۔ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ اکائی ہے جو اسلام جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا باپ انگلی پکڑ کر اس کو مسجد میں لے کر جاتا ہے تو اس مسجد میں آیا ہوا چودھری اس کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو اپنی حیثیت معلوم ہو جاتی ہے کہ کل کسی بھی مقام پر جس طرح آج اس کے کندھے سے کندھا لگا کے میں کھڑا ہو سکتا ہوں، انسانی معاشرت میں ہر جگہ پر اس کا اور میرا مقام بالکل ایک ہے۔ اور اسی کو اقبال نے ان الفاظ میں دہرایا ہے، آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔